وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء
ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، کیسی ہیں پیاری بہنوں آپ لوگ؟ آج الحمدللہ ہم بالکل رمضان کی ایک طرح سے وسط میں، اور قرآن کریم بھی ہمارا آج 15واں جز ہے، تو اس کا ہم انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں۔ اس 15ویں جز میں ہمارے پاس جو 2 صورتیں آئیں گی، ایک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف، دونوں جو یہ کہہ لیجیے جو یہ پیر ہے صورتوں کا بہت ساری حکمتوں کے ساتھ ہے۔ دونوں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اپنے سب سے محبوب بندے کو مخاطب کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایک ایکسیپشنل چیز ہے کہ دونوں ہی صورتوں کی جو اختتامی 2 آیتیں ہیں وہ قل سے جو ہے وہ شروع ہو رہی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مکی سورہ ہے، اور جو ہے اس کے مضامین بہت اہم ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو جو ہے وہ اس میں تنبیہ کا بھی پہلو ہے، تفہیم کا بھی پہلو ہے، اور تعلیم کا بھی جو ہے وہ ایک ہمیں انداز پتہ چلتا ہے۔ ہم اپنی آج کی جو ہے وہ پہلے سورہ بنی اسرائیل کو شروع کرتے ہیں۔ میں اس کا پہلی 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے، اور تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ یہاں پہ جو یہ پورا کہہ دیجیے بات ہو رہی ہے، یہ جو ایک اسرا کا سفر تھا، یعنی یہ کہ جو مکہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، اس میں جس طرح سے ہم قرآن کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہے کہ قرآن کو سمجھنا جو ہے حدیث سے الگ کر کے یا سیرت کے واقعات سے الگ کر کے ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو کہ ہمیں قرآن میں پتہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو صرف ان کا ہلکا سا ذکر کیا گیا، باقی جو اس کی پوری تفصیل ہے وہ ہمیں احادیث سے ہی پتہ چلتی ہیں۔ یہاں پہ بھی یہ معاملہ ہے کہ سوائے معراج کے جو یہ واقعہ ہے اس کے سوائے ان آیات کے اور ہمیں قرآن میں جو ہے نا اس کا کوئی ذکر مزید نہیں ملتا، بلکہ باقی جو پوری ہمیں تفصیل ملتی ہے وہ کیا، وہ ہمیں جو ہے وہ صحیح احادیث سے اور روایات سے ہمیں جو ہے نا اس کی معلوم ہوتی ہیں کیا تھا۔ اب یہ وہ پورا سفر ہے جو کہ جس کی تفصیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے پہلے مسجد اقصیٰ سفر کرایا گیا۔ کس سواری پر کرایا گیا؟ براق پہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، پھر انبیاء کے ساتھ نماز ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے عالم بالا کی طرف لے جایا گیا، وہاں مختلف جلیل القدر انبیاء سے مختلف آسمانوں پر آپ کی ملاقات ہوئی، پھر انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر رب کے حضور حاضر ہوئے، جہاں پہ دوسری اہم ہدایت کے علاوہ 5 وقت نماز کی فرضیت کا حکم ملا۔
اب یہاں پہ دوسری ایک بات جو ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ کوئی دھوکہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک فزیکل جرنی تھی. اس پہ سب جو ایمان اہل ایمان سب مسلمانوں کا اس چیز پہ یقین ہے کہ یہ ایک باقاعدہ سفر ہوا ہے جو کہ آپ کو فزیکلی کروایا گیا ہے عالم بالا کی طرف. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ہم براق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہے، اب اس وقت کے لوگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ یہ چیز ایک سمجھنا بہت مشکل، لیکن آج ہم اس بالکل انسانی عقل سوچ سکتی ہے اس اسپیڈ کو، اس پاسبلٹی کو کہ کس طرح کی سواری ہوگی. تو یہ پورا ہمیں جو ہے وہ واقعہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے. آگے اگر ہم آیت نمبر 3 سے لے کے 9 تک جب ہم ان کو دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ پورا وہی بنی اسرائیل کا جو ایک ذکر چلا آ رہا ہے مکی صورتوں میں، اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ امت محمد جو ہیں امت محمد کو اس چیز کی تنبیہ کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہیں وہ ساری باتیں، ساری چیزیں جو بنی اسرائیل نے کی، اور پھر ان کو بھی ہم نے خیر امت ہی بنایا تھا، لیکن اس کے بعد ان سے اس کو لے لیا گیا اس منصب کو، اور اب اس کو تمہارے حوالے کیا. یہاں پہ بھی جو بنی اسرائیل کی پوری 2000 سال کی تاریخ ہے نا، وہ ان کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام یہ 6 سے 7 آیات میں پوری تاریخ کو سمیٹ کے رکھ دیا. اور ہر ایک ایک آیت اگر آپ کے پاس کوئی بھی تفہیم، کوئی بھی قرآن جو بھی جس کی جو آپ گھر میں پڑھتے ہیں، اس کی اگر جب آپ اس میں تفسیر دیکھیں گے تو ان آیات کی آپ کو بہت طویل تفسیر ملے گی، کیونکہ بنی اسرائیل کی جو پوری تاریخ ہے وہ ان آیات میں جو ہے وہ بتائی گئی ہے. اور بحیثیت ایک مسلمان بھی ہمیں جو ہے یہ تاریخ، جس طرح دور قرآن میں تو ہمارے پاس مختصر وقت ہے، تو اس میں ہم تو چیزوں کو بس مختصر دیکھتے ہوئے چلیں گے اور آگے بڑھیں گے، لیکن ایک بحیثیت ایک مسلمان ہمیں ان ساری چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے کہ یہ جو 4 ادوار جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کہہ لیجئے کہ گزرے ہیں اس پوری اس میں، جس میں ان کے اوپر 3 آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل جو ہے وہ ان کو دی گئیں. اور سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ بتایا کہ سارے جہان والوں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ فضیلت دی تھی، لیکن پھر ان کی نافرمانی کی وجہ جو ہے وہ آج ان کو کس مقام تک جو ہے وہ لے آئی ہے. اور اگر ہم اس میں پورا وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سے یہ نسل سے جو یہ بنی اسرائیل کے نوح علیہ السلام کشتی میں اپنے 3 بیٹوں کو سام، حام اور یافس جو ہیں ان کو لے کے چلے، اور جو ہے وہ حضرت سام کی ہی جو نسل تھی اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد آگے ہم پورا وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے. پھر وادی سینا میں بنی اسرائیل کو لے کے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پورے وہ 40 سال کا ایک وقت ہے. یہ پوری ایک تاریخ ہے جس کو آپ لوگ ضرور اس تفسیر میں دیکھیے. پھر اس کے بعد آگے جب ہم بنی اسرائیل کی یہ تاریخ دیکھتے ہیں، اس میں اب ایک چیز ہمیں جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے لیے جس وہ کہہ لیجئے کہ اس چیز کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ جو ادوان بنی اسرائیل پر جو ہے وہ گزرے ہیں، میری امت پر بھی وہ ادوان گزریں گے قیامت سے پہلے. اور وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جتنی امتوں کی گزری ہیں تو تم کیا کرو گے، ان کی اتباع یعنی ان کی پیروی کرو گے، یہاں تک کہ وہ کسی گو کے خوراک کے سوراخ میں داخل ہوں گی تو تم بھی اس میں پیروی کرتے ہوئے داخل ہو گئے. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر اور کون. پھر اس کے بعد کیا کہ اب ہم اگر دیکھتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل ایک مختلف شکل میں تو آج بھی ہمیں دنیا میں ملتی ہے، اور پھر ہم اگر اپنی بنی اسماعیل کی تاریخ 1400 سال پرانی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی بالکل یہی معاملہ کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر فضیلت دی، پھر اس کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بہترین گروہ قرار دیا، اور کیا حکم دیا کہ تم وہ لوگ ہو جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ کرو گے. اور جب تک امت یہ کام کرتی رہی، عزت، طاقت، اللہ کی مدد سب امت کے ساتھ رہی. لیکن جب ایک دفعہ یہ جو سارا معاملہ تھا وہ بدلنا شروع ہوا، پھر یہ حکومتیں پھر بادشاہت میں تبدیل ہوئیں، اور پھر جب بادشاہت آئی تو پھر محلات اور آسائشیں اور عیاشیاں،
تو اس کے بعد جو یہ کہہ لیجیے بنی اسماعیل یعنی امت محمد ہے، اس کی بھی پھر وہی جس طرح سے بنی اسماعیل کا بھی زوال کا کچھ وہ ملتا ہے، تو ہماری بھی یہ کہ ہمیں پھر کیا ہوا، کروسیڈرز نے بھی آ کے پیٹا، پھر اس کے بعد ہلاکو خان نے کیا کیا. تو یہ پوری تاریخ اگر آپ ہماری 1400 سال پرانی دیکھتے ہیں، تو آج جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت اگر ہم لاسٹ 100 ایئر کی جو تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یعنی دونوں جو امتیں گزری ہیں، تو اس وقت ہم جو ہے بنی اسماعیل کی بھی سمر وہ والی سلائڈ لگا دیجیے جی، اس میں ہم نے میپس بنائے. جی شکریہ. اگر آپ یہ میپ دیکھتی ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے فلسطین کا جو علاقہ تھا اس میں کہہ لیجیے کہ ایک چھوٹا سا حصہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ سونا اور کس طرح حاصل کیا تھا انہوں نے، اپنا مال دولت سونا دے کے. اور اس کے بعد اس میپ کی آپ ایکسپینشن دیکھتے چلے جائیے ان لاسٹ 100 ایئرز میں، کہ بنی اسرائیل جس کو بہت زیادہ زوال کے بعد وہ دوبارہ سے کس طرح سے انہوں نے اب اپنے قدم جمائے ہیں ان آخری 100 سالوں میں، ہم اگر تاریخ دیکھتے ہیں تو. اور پھر اس کے بعد کیا ہم اپنی بھی اگر تاریخ دیکھیں تو یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ ہمارے بھی عروج و زوال کے کچھ دن آئے، لیکن اس کے بعد بیچ میں کچھ قوتیں کہیں نہ کہیں کھڑی ہوتی رہی ہیں جو کہ جنہوں نے جو ہے نا اس کام کو کرا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جس چیز کو اس وقت یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہے جب تک ہم جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کام کو یعنی جو جس جد و جہد کا جس جہاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب تک ہم جو ہے مال اور اولاد کے ساتھ جو ہے وہ یہ کام کرتے رہیں گے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرنے والے ہوں گے، تو باقی پھر کتنی بھی طاقتیں اور قوتیں جو ہے وہ اسلام کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی. لیکن ہمیں جس چیز کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمارا ساتھی ہے، اور پھر جب اللہ جس کا مددگار ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، تو پھر اس کی جو ہے نا وہی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. آگے پھر ہم اگر اس میں سورہ بنی اسرائیل میں ہی آیت نمبر 22 کی طرف پھر بڑھتے ہیں. یہ آیت نمبر 3 سے لے کے 9-10 تک کی ساری تفصیل ہے. اس کی ہسٹری آپ دیکھ لیجئے گا. یہ سارے بنی اسرائیل کے وہ کہنے تاریخ ہے جو کہ بتائی گئی ہے یہاں پہ. آیت نمبر 22 پہ آپ آئیے تو یہاں پہ اس سے پہلے بلکہ جو بات آ رہی ہے آیت نمبر 11 میں، کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. یہاں پہ ایک اشارہ تو جو ہے وہ کفار کی طرف ہے کہ جو ہے کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کیونکہ یہ مکی دور کا بالکل آخری کہہ لیجئے کہ دور چل رہا تھا مکی تاریخ کا، تو اس میں جو کفار کس طرح سے تنگ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کس چیز کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان شر اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح سے خیر مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے. اور اس کے بعد ایمان لانے والوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ دعا استخارہ. اللہ تعالیٰ نے ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں میرے لیے خیر ہے تو اس کو میرے لیے کرنا آسان کرنا ہے. اور کیونکہ غیب کا علم جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ العلیم ہے، اس کو ہر چیز کا علم جو ہے، ہر چیز کا جو علم ہے نا، وہ کہہ لیجیے ہر چیز پہ اس کا علم جو ہے وہ محیط ہے. تو ہم اللہ ہی سے مدد مانگنے والے ہوں. اہل ایمان کا یہی شیوا ہے کہ وہ اللہ ہی سے دعا مانگتا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو خیر اور شر کی کچھ اندازہ نہیں، لیکن میرے مالک آپ ہی میری جو ہے نا خیر کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کریں. پھر اس کے بعد ہم اگر آیت نمبر 14 اور 15 کی طرف آتے ہیں تو آیت نمبر 14 اور 15 میں جو یہ ہے کہ جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگ حق اور باطل کا فرق سمجھتے رہیں گے. ان آیات میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی یعنی دو راستے بتائے جا رہے ہیں، پھر اس کے دو انجام بتائے جا رہے ہیں، اور جو جس راستے کا چلنے والا ہوتا ہے نا وہ دو رویے بھی یہاں بتائے جا رہے ہیں. ان آیات میں زندگی کی کہہ لیجیے کہ کامیابی اور ناکامی کے اصول، ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جو جس راستے پہ چلے گا وہ اسی کے لیے مفید ہے. پھر اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے
کہ ایک کون سا راستہ ہے، ایک تو حق پہ چلنے والوں کا ہے، اور دوسرا کون سا ہے، ایک جو حق پہ چلنے والے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو انہیں کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ ہیں، گمراہی کا وبال، گمراہ یعنی جو اندھیروں کا مسافر ہے، تو وہ پھر کس چیز کا ہے، وہ پھر عذاب کا جو ہے نا ایک طرح سے طالب ہے۔ پھر آیت نمبر جو ہے 18 پہ اگر ہم آتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی، تو اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ جو کوئی عاجلہ کا خواہش مند ہو اسے یہیں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دنیا میں چاہیں، پھر اس کے مقسوم جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر، اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اس کے لیے صحیح کرے جیسے کہ اس کے لیے صحیح کرنا چاہیے ہے۔ پھر یہاں پہ کیا بات آ گئی، یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ عاجلہ، یہاں قرآن میں جو ہے نا دنیا کا کے لیے اللہ تعالیٰ نے عاجلہ کا جو ہے نا وہ نام بھی استعمال کیا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ عاجلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز جو جلد مل جانے والی ہوتی ہے، جو قریب کی چیز ہوتی ہے، دنیا ادنا سے بھی ہے، اور پھر وہی بات کہ جلدی حاصل ہو جانے والی چیز۔ تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے خواہش یعنی جو اس کی طلب ہو وہ آخرت کی جگہ بس دنیا ہی کی ہو۔ ہم اس بات کو پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس کو دنیا ہی کی کامیابی، دنیا ہی کی آسائشیں، دنیا ہی کی نام، دنیا کا عزت، یہی ساری چیزیں عزیز ہوتی ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ضرور اس کو وہ پہ جس چیز کی وہ خواہش کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اسی راستے کو کھول دیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن آخرت میں وہ شخص جو ہے وہ محروم رہے۔ محروم کیسا لفظ ہے نا کہ جس طرح سے بالکل خالی دامن، تہی دامن جو ہے وہ رہ جائے گا، اور پھر اس کے بعد یعنی جس نے اپنی ساری سعی، ساری اسٹرگل یہ دنیا بنانے کے لیے کی ہوگی تو اس کو یہ دنیا حاصل ہو جائے گی جو کہ عاجلہ ہے اور ادنا ہے۔ اور جس نے اپنی ساری سعی اور کوشش، کیونکہ بات یہی ہے نا کہ جو جس منزل کا مسافر ہوتا ہے اس کی ترجیحات، اس کا راستہ اور اس کا مقصد یہ بتا دیتا ہے کہ اس کی نظر جو ہے وہ کس گول پہ ہے۔ پھر ہم آگے آتے ہیں، سمجھ لیجئے آیت نمبر 22 سے جو ہے نا، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی نظام زندگی کے بنیادی اصول یہاں پہ ہیں جو کہ یہاں بتائے جا رہے ہیں، جو کہ مسلسل آئیں گے، تو ان کو ہم تیزی کے ساتھ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 22 سے لے کے اور یہ آگے آیت نمبر کہہ لیجئے کہ 28 تک چلیں گے، بلکہ 29 اور 30، 31، 32، 35 سمجھ لیں، یہ سارے مسلسل ہمیں آئیں گے۔ ان میں سے کچھ کو ہم دیکھتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ سب سے پہلے جو بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ آیت نمبر اگر 22 کو آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ یعنی الہ اور عبادت اور مرکز کیا؟ الوہیت کا، ربوبیت کا اور عبدیت کا جو محور ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اس سب سے پہلے تو توحید کی بات آ گئی کہ تو اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی کو کوئی معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ رہ جائے گا اور بے یار و مددگار۔ کیوں؟ کیونکہ مدد فراہم کرنے والا یا مدد دینے کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے نا۔ کوئی چیز اگر مجھ تک نہیں پہنچتی تو کون ہے جو کہ مجھے اس حاصل کرنے میں اس کی مدد کر سکتا ہے؟ تمام اس کائنات کے تمام انسان مل جائیں، جن اور انسان بھی مل جائیں، تو وہ چیز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ بے یار و مددگار رہ جائے گا۔ تو ہماری ساری جو عبدیت کا اور الوہیت ربوبیت کا جو مرکز ہوگا وہ کون سی ذات ہوگی؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری بات آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے؟ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ پھر دوسری جو بات ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر اب اس ایک ہی بات میں ہمیں 3 چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو۔ یعنی پہلی بات تو کیا آ گئی؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ دوسری بات کیا آ گئی کہ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ ان کو جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو، تم نرمی جاگ اور رہی رحم کے ساتھ، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو۔ اور آگے یہاں پہ بہت خوبصورت دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، جو ہمیں اپنے والدین کے لیے باقاعدگی سے کرنی چاہیے کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے
اور دلوں میں کیا ہے اگر تم صالح بن کر رہو. یہاں پہ قرآن میں سمجھ لیں تیسری مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا جو ہے نا وہ ذکر کیا. اور سب سے پہلے کیا بات آ گئی کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور پھر ایک پورا ایک اولاد کا جو رویہ ہونا چاہیے والدین کے ساتھ کہ کس طرح ان کو اف بھی نہیں کہو، اور پھر اس کے بعد کس طرح احترام کا معاملہ ہونا چاہیے. تو پیاری بہنوں آج یہاں پہ ہم اپنے آپ سے نا کچھ چیزیں، کچھ میں بلکہ یہاں سوالات رکھتی ہوں، ان کو اگر آپ لوگوں کے پاس نوٹ بکس ہیں ان کو نوٹ کیجئے، اور اطمینان کے ساتھ اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے جو ہے نا ان سوالوں کے جوابات جو ہے اس آیت کی روشنی میں ہمیں پھر لکھنے ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ہے والدین، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. تو سب سے پہلی بات کہ میرے والدین کے ساتھ کیسا رشتہ ہے. الحمدللہ وہ حیات ہیں تب، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر میں ان کے لیے کیا کر رہی ہوں. یا اور پھر اس کے بعد اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر ان کے عزیز اور رشتہ داروں سے میرا کیسا تعلق ہے. کیا میں ان کی خیر خیریت پوچھتی رہتی ہوں، ان کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں. پھر بحیثیت اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کے لیے میری کیا کوشش ہے. کیا یہ کوشش اور صدقہ جاریہ کیا انسان صرف مال خرچ کر کے بن سکتا ہے، اور کسی صورت میں ہم جو ہے اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بن سکتے. اس چیز پہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کون کون سے کام ہیں کہ جب میں وہ کام کرتی ہوں، اللہ کے دین کے لیے کھڑی ہوتی ہوں، تو اس کا اجر کہاں تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کندھوں کو جھکانے کی بات آ رہی ہے. تو کیا اس میں صرف ادب اور احترام کی بات شامل ہے؟ اس کے معنی کیا ہیں کندھے جھکا دینے کے؟ یعنی اپنے والدین کے آگے جھک جانا کس کس معاملے میں. یہ بات ہمیں ان چیزوں کو سوچنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو میرا رویہ کس معاملے میں، مال کے معاملے میں، ان کے خیال کے معاملے میں، ان کی باتوں میں. بڑھاپے کو کیا ہے کہ وہ بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے نا، بار بار باتوں کو دہرانے لگتے ہیں، تھوڑی سی ضد بھی آ جاتی ہے. آخر ہمارے گودوں میں بھی ہمارے بچے پلے، ہم نے بھی ان کا بچپن دیکھے. تو بڑھاپا بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں وہی آ جاتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہیں ان کے ساتھ پھر کیسا رویہ کرنا ہے. اور پھر سب سے اہم بات کہ یہ ساری آیات جو ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا یہ ادب سکھا رہے ہیں. کل جب ہم بڑی عمر کو پہنچیں گے تو ہمارے بچے جو ہے ان کی آخرت کی کنجی کیا ہوگی کہ ان کا معاملہ ہمارے ساتھ کیسا ہو. اس وقت اگر ہماری اولاد خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی اکڑ کے ہمارے سامنے کھڑی ہوتی ہے، کوئی جواب دیتی ہے، اور ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد کی فرما برداری کس طرح کا کردار بتایا ہے، تو اس وقت پھر ہمیں کس کو قصوروار ٹھہرانا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں اس کے آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں رشتہ دار، مسکین اور مسافر کے حق کی بات آ رہی ہے. پھر اس کے بعد اگر ہم فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگوں، یہ آیت نمبر 27 اگر دیکھیں، پہلے تو رشتہ دار اور اس کے حق کا، رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر ان کو ان کا حق دو. پھر اس کے بعد فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. یہاں پہ جو ہے وہ مال کے متعلق جو ہے وہ پھر 3 احکامات آ رہے ہیں. پیاری بہنوں ہم مال جو خرچ کرتے ہیں نا، فضول خرچ کون ہوتا ہے یہ ہمیں اس کا اندازہ ہے، لیکن اگر جو ہم مال خرچ کر رہے ہیں اس میں آپ 3 چیزوں کو سمجھ لیجئے. اگر وہ مال ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو انفاق کہلائے گا. پھر اس میں ایک کیٹیگری آ جاتی ہے اسراف کی. اسراف وہ مال ہے جو کہ میں کسی جائز جگہ، جائز ضرورت پہ خرچ کرتی ہوں، جس طرح اپنی ضروریات زندگی پر، لباس بنانے پر، اپنے کھانے پینے پر. لیکن وہ اسراف کیا ہے کہ جائز ضروریات پر حد سے زیادہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ اسراف ہے. لیکن اس کی ایک صورت تبذیر کی بھی، اور تبذیر کیا ہے کہ ناجائز جو ضرورتیں یا شوق ہے نا، ان کے اوپر پھر میں چاہے 1 ریال بھی خرچ کر رہی ہوں تو وہ جو ہے نا وہ تبذیر ہے، یعنی وہ بالکل ایک حرام وہ اس میں آ جاتا ہے. یہ کیا یعنی یہ کہ کسی انٹرٹینمنٹ کے لیے، کسی مووی کے لیے، کسی گانے بجانے کی اس کے لیے، ٹکٹس کے لیے، تو یہ ساری چیزیں کیا آ جاتی ہیں اس میں. چاہے میں بہت کم رقم بھی خرچ کر رہی ہوں تب بھی یہ جو ہے وہ بالکل اس میں آئیں گے حرام کے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچ لوگ تو جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں.
پھر اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے اگلی 2 آیات میں مسلسل مال ہی کے بارے میں ہمیں بات ملے گی، حاجت مندوں اور رشتہ داروں مسکینوں کے بارے میں بتایا گیا. پھر ایک جو اگلی آیت آ رہی ہے اس میں ہے کہ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، یعنی قتل اولاد سے منع فرمایا گیا اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. کیوں؟ کیونکہ زنا ایک ایسی برائی ہے جس سے سوسائٹی کا پورا بیلنس ختم ہو جاتا ہے. یعنی جنریشن سے جنریشن جو ہے نا اس خرابی کے کہہ لیجیے کہ یہ خرابی جو ہے ایک نسل سے دوسری نسل تک جو ہے نا وہ منتقل ہوتی ہے، ان کی بے سکونی کا باعث بنتی ہے، پھر معاشرے میں بے چینی لے کے آتی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے رشتوں کا جو ٹرسٹ ہے نا وہ ایک دوسرے سے بھروسہ وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بہت وہیں اسی لیے یہ بات کہا گیا کہ یہ نہیں کہا گیا کہ زنا نہیں کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ زنا کے قریب بھی، یعنی وہ تمام فیکٹر جو کہ اس کہہ لیجئے کہ یہ اس راستے کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں ان سے بھی دور کرنے کو کہا گیا ہے. پھر اس کے بعد آگے جو مال یتیم ہے اس کی بابت بات کی گئی ہے. اور جب یہاں پہ یتیم کے مال کی بات آتی ہے تو ہمیں ہمیشہ وہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے بچوں کو دنیا میں چھوڑ کے جانے کا تمہارا وقت آ جائے اور تمہارے اندر ان کے لیے پھر کیسے اندیشے ہوں گے نا، تو پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس کے والدین نہیں رہے یا جس کا والد نہیں رہا اور وہ ابھی جو ہے وہ میچیورٹی کی عمر تک نہیں پہنچے، تو اس بچے کے مال کے لیے یہاں پہ یتیم کے مال کے مطابق بات آ رہی ہے. پھر عہد کی پابندی کرو. عہد جو ہے وہ پیاری بہنوں ہم اب تک قرآن میں بہت جگہ یہ بات دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ عہد جو ہے ایک مسلمان مومن کے لیے بے انتہا، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے ایمان کی اور تقوی کی جو ہے نشانی ہے وہ لوگ جو لوگ اپنی عہد کی پاسداری کرتے ہیں. اور ہم عہد کو سمجھیں، سوچیں کہ میری زندگی میں کیا کیا عہد ہے. اور کچھ عہد ہوتے ہیں جو میں انفرادی لیول پہ کرتی ہوں، کچھ عہد ہیں جو میں اجتماعی لیول پہ کرتی ہوں. اگر میں کسی اجتماعیت کا حصہ ہوں تو کچھ عہد ہیں جو میں نے اس اجتماعیت کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہاں پہ تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن کیا چیز ہے کہ ہم اس چیز پہ غور کریں کہ کیا وہ مطلب کیا میں اپنی زندگی میں جو باتیں کہتی ہوں، جو عہد کرتی ہوں، میں ان کو پورا کرنے والی ہوں. اس کے بعد آگے آیت نمبر 53 کی طرف اب ہم چلتے ہیں، کیونکہ ہمیں سورہ کہف بھی ظاہر ہے آج ہی دیکھنی ہے، وقت مختصر ہے. تو جو ہے آیت نمبر 53 آپ دیکھیے. آیت نمبر 53 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہاں پہ پھر کیا بات آ رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر زبان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ زبان سے وہ بات نکالا کرو جو کہ بہترین ہو. ایک دفعہ پھر ہمیں جو ہے یہ بات سوچنی ہوگی، ٹھہر کے دیکھنی ہوگی کہ میری زبان کس طرح کی باتیں نکالتی. صبح سے شام تک ہم بولتے رہتے ہیں نا، اور ایک یہ زبان ہی ہے جس کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہمیں جو ہے نا وہ لگ رہا ہوتا ہے. اور پھر یہ میری زبان ہی ہوتی ہے جو کہیں تو بہت شیرین ہوتی ہے اور کہیں بہت تلخ ہو جاتی ہے. کہیں ایسے جملے بولتی ہے جو دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں، اور کہیں ایسے اتنے پیارے جملے بولتی ہے کہ زخموں پہ مرہم بن جاتے ہیں. تو پیاری بہنوں یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تقویٰ کے حصول کا مہینہ ہے. اس میں ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بات نرمی لے کے آئیں، بہترین بات کریں، اور یہ ضرور دیکھیں کہ ہم کیا بات کرتے ہیں. ویسے بھی فوراً کسی بھی بات کا جواب دینا، اگر کوئی چیز ناپسند بھی آئی ہے، کوئی جملہ یا کچھ، کبھی بھی ریئیکشن فوراً نہیں دینا چاہیے. تھوڑا سا ٹھہر کے، تھوڑا سا رک کے، کیونکہ 3-4 سیکنڈز میں وہ عمل جو ہے نا بجائے اس کے کہ آپ فوراً اس چیز کا جواب دے دیں، تھوڑا سا رکیں، ٹھہریں، تو شیطان کی چال کو آپ ناکام بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آگے جو ہے وہ شرک کے متعلق آیات آ رہی ہیں مسلسل. اچھا اس میں جو ہے پھر آیت 61 اور 62 کی طرف آپ آ جائیے. 61 اور 62 میں جو ہے وہ وہی قصہ آدم و ابلیس جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے. اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. وہی بات تکبر، گھمنڈ، ہم کہتے ہیں نا کہ کیا اچھا ہم کیوں ان کے آگے جھکیں. وہ اس طرح کی چیزیں، یہ سب سے پہلا جو تکبر ہے وہ کس نے کیا ہے؟ یہ شیطان نے کیا ہے کہ نافرمانی کی. اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. پھر وہ بولا
دیکھ تو صحیح کہ کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیک کنی کر ڈالوں گا۔ شیطان کا کھلا چیلنج ہے پیاری بہنوں، ان آیات کو ہائی لائٹ کر لیجئے، بات نسلوں کی آ رہی ہے، بات ہماری اور آپ کی بھی نہیں، ہمارے بچوں کی، ہماری ذریت کی، ہماری نسلوں کی آ رہی ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو اس پہلے دن ہی یہ چیلنج کر دیا تھا کہ اگر آپ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیں تو ان کی پوری نسل کی بے کنی جو ہے وہ کر ڈالوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ یہاں پہ بات جو اس نے کی ہے وہ نسلوں کے مٹانے کی بات کی۔ اس کی اب شیطان کی تو پلاننگز بہت لانگ ٹرم ہوتی ہیں، اس کی کوشش بھی بہت بھرپور ہے اور محنت بھی مسلسل ہے اور اس کے ساتھی بھی بے شمار ہیں۔ اب یہاں رک کے ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا ہوگا ہم اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کیا کام کر رہے ہیں، ہمارے حفاظتی اقدامات کون سے ہیں، ہماری دفاعی کوشش کیا ہے، ہمارے ساتھی کون سے ہیں۔ شیطان کے تو لشکر بہت بڑے ہیں ہماری نسلوں کو تباہی کی طرف لے کے جانے کے لیے، لیکن ہمیں بھی تو کسی اجتماعیت کی، کچھ ساتھیوں کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہ ہماری پھر پلاننگز اس بارے میں کہ کیا ہے پوری، یہ ہمیں پتہ چلتی ہے۔ اچھا یہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے، یہ کہہ لیجئے کہ 7 مرتبہ قرآن میں آیا ہے، جس میں جو ہے وہ 6 مکی صورتوں میں یہ آیا ہے، جن کو ہم آگے بھی پڑھ، جس طرح ہم نے سورہ بقرہ، صرف ایک واحد سورہ بقرہ ہے جو کہ مدنی سورہ ہے جس میں ذکر آیا ہے یہ، اور باقی جو ہیں وہ ساری مکی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ آگے سورہ کہف میں بھی جو ہے وہ ابھی یہ شیطان اور اس کا ابلیس کا اور حضرت آدم کا جو ہے وہ ذکر آئے گا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 72 پہ آ جائیے، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام۔ پیاری بہنوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اندھا بن کے رہا، کس چیز سے اندھا بن کے رہا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آنکھیں دی ہیں نا، ہم دنیا کی ساری خوبصورتیوں کو، ساری نشانیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں اندھا بن کے رہا اللہ کی آیات کے آگے، اللہ کی بات کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے، قرآن سے منہ موڑنے کی یہاں پہ بات آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے دنیا میں جو ہے اندھا بن کے زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی آیات سے، کی آیات سے منہ موڑ کے، تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جو ہے اندھا اٹھائے گا، اور وہ یہ سوچے گا کہ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے آنکھیں دی تھی، تو یہاں پہ میں کیوں اندھا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہے گا کہ جب تم دنیا میں جو ہے، یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا پھر۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس میں ہمیں بہت بہت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں جو ہے ان چیزوں کی طرف ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ آیت نمبر 78 میں جو ہے وہ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ یہ جو ہے پورا نماز کا ذکر ہے، پھر ثابت قدمی کا ذکر ہے، اقامت صلاۃ کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے۔ اب یہ جو سورہ ہے یہ ہجرت جو ہے وہ ہجرت اس کے تقریباً 1 سال بعد ہوئی نا، تو وقت، لیکن یہاں پہلے سے ہی جو ہے وہ پورا بتایا جا رہا ہے، فوکس کیا جا رہا ہے کہ ہجرت سے پہلے کی جو ساری چیزیں ہوں گی اس میں کہ اور رات کو تہجد پڑھو، یعنی کیا کیا کام ہے جو تمہیں کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہ تمہارے لیے، یہ جو آیت آگے بڑھ رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دیں گے۔ رکیے، نہیں، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر جائے، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا۔ اب یہ ہجرت کی طرف اشارہ ہے کہ اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا، سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار جو ہے وہ اقتدار کو میرا مددگار جو ہے وہ بنا دے۔ آگے کی پھر ہم آیات کی طرف بڑھتے ہیں اس میں، کیونکہ ہمیں پھر سورہ کہف بھی جو ہے وہ شروع کرنی ہے انشاءاللہ۔ سورہ کہف میں بھی ظاہر ہمارے لیے بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ رہنمائی ہے۔ آیت نمبر 106 کی طرف آپ آ جائیے۔
کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے محمد تمہیں ہم نے اس کے سوا کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ اور یہ قرآن جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل ہے۔ یعنی یہ کتاب اللہ نے جو ہمیں انسانوں کو دی ہے، یہ لوگوں کو بلندی، یعنی جو اس کو تھامے گا ان کو بلندی عطا کرے گا، اور جو اس کو چھوڑ دے گا جو ہے تو وہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے لیے پستی اور زوال ہے۔ اور پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو جو ہے وہ ہر چیز کو، جاہ و جلال، دولت، حسین ترین عورت، سرداری، ہر چیز ریجیکٹ کر دی اور اس حق کو تھام کے چلے، اور اس حق کو نے ہی سربلندی عطا کی۔ اب آج ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اس کتاب کو تھام لیں اور اس کے احکامات، اس کے جو ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں ان کو اچھی، یہ نہیں ہو کہ ہم اپنی عقل اور اپنی اس کے فہم کے حساب سے اس میں فیصلے کریں، کیونکہ اس کا ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن کو تو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ کتاب حق ہے، تو ہمیں جو ہے اس حق کو تھام کر چلنا ہے۔ اور پھر ہم اس سورہ بنی اسرائیل کی آج آخری ایک آیت جس کا ہم دیکھتے ہیں کیا بات آ رہی ہے۔ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے۔ یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے جہاں سورہ جو ہے وہ مکمل ہو رہی ہے تو یہی اس بات کی طرف دوبارہ یاد دہانی کہ تعریف صرف اور صرف اس خدا کی ہے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، اور بڑائی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بڑائی، اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی۔ وہ کیا بات ہے، تکبیرہ، یعنی اللہ کی تکبیر جو ہے وہ بیان کرو۔ اب یہ جو بڑائی بیان کرنی ہے کیا صرف زبان سے بیان کرنی ہے؟ ہم صدائیں لگاتے رہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک تسبیحات ہمارے ہاتھ میں تسبیح اور وہ پڑھتے رہیں، ان کے بھی وہ بھی ظاہر ایک عمل ہے، لیکن یہ بڑائی جو ہے تکبیر بیان کرنی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ یعنی ہماری زندگی کے ہر گوشے میں جو ہے اللہ، ہم اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے ہوں، اللہ کو بڑا بنائیں۔ جب ہم لوگوں کے درمیان بات کر رہے ہوتے ہیں، معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت مجھے اللہ کی بڑائی جو ہے وہ یاد آنی چاہیے۔ جب میں اپنے گھر میں کوئی بھی ہمارے رسومات ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کاروبار کا معاملہ ہے، ہر چیز میں ہم اپنی زندگی کے ہر گوشے میں اللہ کو بڑا بنائیں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ آج کا مکمل ہوتا ہے، اور اب ہم جو ہے نا سورہ کہف کی طرف چلتے ہیں۔ آپ لوگ اگر تفہیم ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے تو اب یہ ہماری تیسری جلد جو ہے اس میں سورہ کہف جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ ایک سیکنڈ میں، اچھا پیاری بہنوں، سورہ کہف جو ہے وہ مکی ہی سورہ ہے، اور اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے کہ جو اس کا کہہ لیں کہ ایک اچھا موضوعات جو ہیں اس میں کہہ لیجئے، اگر سورہ کہف کی مختصراً کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ظاہر ہے ایک بہت زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے یہ سورہ جو سورہ کہف ہے، اور اس کے جو موضوعات ہیں وہ دو ہیں، ایک ایمان بالغیب اور مادیت پرستی۔ یعنی آپ پوری سورہ کہف، اس میں مختلف واقعات آئیں گے، مختلف سچویشنز میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، لیکن جو اس کی اصل چیز ہے وہ کیا ہے، اس کے بیسک موضوعات ہیں وہ ہیں ایمان بالغیب اور مادیت پرستی۔ یہ دو رویے جو ہیں وہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو افراد کے رویے جو ہے وہ طے کرواتی ہیں۔ ایک وہ شخص جو کہ جس کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ اس زندگی کے بعد میری ایک اصل زندگی ہے، اس کا کیا رویہ ہوگا، پھر اس کے بعد جنت اور جہنم کا اس کے پاس کانسیپٹ ہوتا ہے، اس کو حساب پہ جو ہے وہ یقین ہوتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جس دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، جواب دہی ہوگی، اور اس کے بعد میری ہر بات جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے۔ پھر ایک دوسرا شخص ہے، اس کے یہ دو بالکل سمجھ لیجئے، مادیت پرستی یعنی میٹیریلزم، اور ایمان جو ہے ایمان بالغیب، غیب پر جو ایمان ہے،
یہ دو رویے ایسے ہیں جو کہ انسان کی بالکل نفسیات پہ ان چیزوں کا اثر آتا ہے، اخلاق کے پیمانے بدل جاتے ہیں، ترجیحات بدلتی ہیں، گفتگو میں فرق آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ شخص کہاں وقت لگاتا ہے، کہ کہاں مال لگاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان دو بیسک رویوں کے گرد جو ہے نا وہ گھومتی ہیں، یعنی ہر طرف. اور پھر مختلف آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ یہ چیز دیکھتا ہے، کبھی دے کے اور کبھی لے کے، لوگوں کی آزمائش کر کے جو ہے ان کو چھانٹتا ہے اور ان کا رویہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا کے طالب ہیں یا آخرت کے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ ہم اگر اس کا شان نزول میں جلدی سے آپ کو بتاؤں تو یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے، مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کے جواب جو ہے وہ پوچھے تھے، کیونکہ ایک طرح سے ان کو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جو تینوں باتیں تھیں وہ انہوں نے یہودیوں سے کہہ لی، یہودی علماء سے مشوروں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے 3 سوال رکھے تھے مشرکین مکہ نے. کون سے 3 سوال تھے؟ کہ اصحاب کہف کون ہے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے. یہ تینوں قصے یہود اور نصارہ کی تاریخ کے ہیں. تو مشرکین مکہ کا یہ خیال تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ ان پر وحی آتی ہے اور غیبی علم ان کو حاصل ہے، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، تو ان سوالات کے جواب دے دیں گے. اچھا، اس کے بعد اب ہم ساتھ ساتھ دیکھتے بھی جاتے ہیں اور پھر ان کو پڑھتے بھی جاتے ہیں. اور اس کی فضیلت اگر ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں تو اس کی فضیلت کے معاملے میں ہمیں جو حدیث پتہ چلتی ہے، سمر وہ سلائیڈ لگائیے. جی، اس کی جو حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ برا بن عازب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے سورہ کہف کی تلاوت کی جبکہ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا تھا. گھوڑا بدکنے لگا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان پر ایک دھند یا ایک بادل چھایا ہوا ہے. اس شخص نے اس واقعے کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سکینت یا اطمینان کی روشنی تھی جو قرآن کے پڑھنے سے یا قرآن پڑھتے وقت تم پر جو ہے وہ نازل ہو رہی تھی. سورہ کہف کی. اور پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دجال کے فتنے، پہلی 10 آیات جو اس کی جو ہے وہ حفظ کر لے گا، یعنی یاد کر لے گا، وہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور پھر جمعے کے دن خاص اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھنے کی. اور پھر اس کی ہم برکات اور وہ سب دیکھتے چلے جاتے ہیں آگے. سب سے پہلے ہم آیت کہہ لیجئے آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی. یہاں پہ جو پوری بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے. سخت عذاب سے کون سے کس چیز سے خبردار کرنے کی؟ ایک ایسی بڑی آفت سے جو ہے وہ خبردار کرنے کی بات آ رہی ہے جو کہ سخت بڑی مصیبت، بڑی آفت، بڑی آزمائش سے. اچھا، پھر اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم ایک اور چیز جو یہاں پہلے اس کو سمجھ لیں وہ کیا ہے کہ جو کہ آیت نمبر 4 اور 5 میں جس کا آ رہا ہے ذکر کہ جو ہے اچھا تو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے رکیے خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اور بحث یہ پورے وہی ساری بات آ رہی ہے کہ جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ جو یہ یہود اور نصارہ کی جو بات آ رہی ہے. اچھا، دجالی فتنے سے جو ہے ہم اس میں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب 15 منٹس رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس اس کی 79 آیات ہیں، تو میں اس کا جو سورہ کہف کا مقصد ہے کہ اس کا دجالی فتنے سے کیوں کہا گیا، تو اس میں ہمیں جو پہلا ہی واقعہ ملے گا، ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. جو بات آ رہی ہے اس میں پہلا ہی واقعہ جو ہمیں ملے گا وہ نوجوانوں کا ملے گا جو اصحاب کہف ہیں. اب یہاں پہ کچھ چیزوں کو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سورہ کہف پڑھو، کیونکہ جو ہے وہ سورہ کہف جو ہے وہ دجال کے جو خروج کا وقت ہوگا اس وقت بچانے والی ہے. اب اس میں
جو سب سے اہم بات ہے کہ اگر کسی سورہ کے مضامین کو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرانے کی جو تلقین کی ہے، تو اس میں اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے مضامین کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ نوجوانوں کا جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ کون سے نوجوان ہیں؟ جنہوں نے ایک بادشاہ وقت جو ہے، جس نے ان کو جو ہے وہ بت پرستی کی طرف اور جو ہے وہ شرکیہ زندگی کی طرف وہ بلاتا ہے، تو اس کے بعد وہ کیا ہے کہ وہ توحید کے علم بردار بنتے ہیں، اور وہ نوجوان ہیں۔ اچھا، اور دجال کا کیا معاملہ ہوگا؟ دجل کہتے کس کو ہیں؟ دجل تو فریب اور دھوکے کو کہتے ہیں نا، جھوٹ کو۔ اور پھر آج کل کی انسانی تاریخ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آج کے دور کا سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے کیا؟ مادہ پرستی، مٹیریلزم، یعنی یہ بات ہمیں جو ہے وہ پتہ چلتی ہے۔ اور یہی اس سورہ کا جو ہے وہ مرکزی مضمون ہے کہ دنیا کی جو پوری روشنی ہے اس میں ڈوب کر تم اپنی زندگی گزارتے ہو، یا اپنے آپ کو بچا کر جو ہے نا وہ لے کے آتے ہو، اور ہمارے ذہنوں پر، نظریات پر، اخلاقی ویلیوز پر جو ہے نا وہ مادہ پرستی کا وہ ہے۔ اور ان نوجوانوں کے قصے جو ہمیں جو پہلے قصہ ملے گا جو ایمان کی آزمائش کا ہے، اس میں کیا بات آ رہی ہے؟ اس میں یہی بات آ رہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا۔ اور دجال کا بھی جو مین ٹارگٹ ہوں گے وہ چند نوجوانوں کا قصہ ہے، تو دجال بھی جو ہے نا وہ نوجوانوں کو ہی ٹارگٹ کرے گا۔ اور اس لیے اس میں ہمیں بہت زیادہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی قوم کے جو کہہ لیں مستقبل کا، اور کسی بھی قوم کی کسی بھی اجتماعیت کے مستقبل کا دار و مدار اس چیز پہ بہت ہوتا ہے کہ جو اس کی نوجوان نسل ہے ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ، یا اس کی جو پرورش ہے وہ کن ان پہ کی گئی ہے نا، یعنی کن چیزوں پہ کی گئی ہے۔ اور یہاں پہ بھی بالکل یہی بات ہے کہ جو اس بادشاہ وقت کے اگینسٹ کھڑے ہوئے وہ نوجوان ہوئے، تو نوجوانوں کے آج قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر دجال کے مخالف اہم ترین کام کرنے والا جو ہوں گے، جو کردار ادا کریں گے، وہ نوجوان ہوں۔ اور اسی لیے جو کہ دجال کے خروج سے پہلے جو ایک پورا اسٹیج اس دھوکہ کا، اس مادہ پرستی کا، اس جو کہ اخلاقی ویلیوز، نظریات، ہر چیز پہ جو یہ میٹیریلزم کا ایک پردہ پڑ گیا، آخرت پہ جو دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے، جس کو دھوکے کا سامان کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے، تو بات یہ ہے کہ ہم یہ پھر دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت کریں اور کس طرح سے جو ہے نا ہم ان چیزوں سے ان کو بچانے والے ہیں۔ اب یہ جو پہلا واقعہ ہے نوجوانوں کا، اس میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو پھر اس میں کیا بات آتی ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا ہے کہ جب آئے تو یہ پورا علاقہ فلسطین، مقامی فلسطین کا، اور یہاں جو آپ نے تبلیغ کی اس وقت مقامی طور پر یہاں ایک بادشاہ تھا جو کہ بت پرست، اس کی حکومت تھی۔ بادشاہ کے دربار میں ان نوجوانوں کی پیشی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ یا تو اپنے دین سے پھر جاؤ، یا پھر جو ہے ورنہ سولی پر چڑھنے کو تیار ہو جاؤ۔ اس طرح سوچ لو اور غور کر لو، مہلت دی تم لوگوں کو کچھ دن کی۔ اب انہوں نے یہی سوچا کہ مقابلہ تو کر نہیں سکتے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، جو کہ تقریباً جو وقت ہے وہ 300 سال کا بتایا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ یہی سمجھے کہ شاید ابھی وہی بات ہے کہ ان کی وہی زندگی چل رہی ہے۔ اور پھر اس کے وہ ایک سکہ ان کو وہ کہتے ہیں کہ لیتے ہیں کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ جاؤ، اور ہمیں جو آیات میں پورا پتہ چلتا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم لوگوں کی توجہ کا جو ہے وہ مرکز بن جاؤ۔ اور پھر وہ لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، ظاہر 300 سال کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ پہچان لیے جاتے ہیں، اور دوبارہ سے جو ہے ان پہ موت طاری کر دی جاتی ہے۔ اور ان کو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کی خاطر ایفرٹ کی، ایمان خطرے میں آیا تو اٹھ کھڑے ہوئے، نکلے، جبکہ عمر کیا تھی؟ نوجوانی کی تھی۔ اس قصے میں جو ہے وہ زندگی اور کے بعد یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی کی بھی نشانی ہے، اور یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، اصل فکر ایمان کی کرنی ہے۔ اب دجال جب آئے گا تو ہم اس کے بارے میں کیا پڑھتے ہیں کہ وہ کہے گا کہ زندگی اور موت تو میں جو ہے وہ میرے اختیار میں۔ تو ہمیں اس واقعے سے پورا کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم اس کے سورہ کہف کے مضامین کا مسلسل
کہہ لیجیے مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس دجال کے جو دور ہوگا جو وہ پورا ایک، کیونکہ دجالی سسٹم وہ تو پورا ایک سسٹم ہوگا نا، ایک نظام ہوگا، تو جو اس میں واقعات ہیں اس نظام کے خلاف انسان کو جو ہے وہ تقویت دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں کہ زندگی اور موت، اس واقعے میں جو ہے موت کے بعد زندگی دوبارہ اٹھائے جانے کا جو ہے وہ پورا ایک وہ بتایا گیا ہے۔ اب ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ موت اور زندگی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اصل فکر کس کی کرنی ہے؟ وہ اصل فکر انسان کو اپنے ایمان کی کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر، کہہ لیجیے کہ اچھا اس میں آیت نمبر جو ہے وہ 23 اور 24 کی طرف ہم آتے ہیں، پھر اس میں آپ کو اگلی، پھر ہم اس کے بعد آگے اس میں بعد میں جائیں گے۔ یہاں پہ ان کی تعداد کے بارے میں بھی پھر بات آئی ہے کہ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا، کہو میرا رب ہی جانتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے اور 4تھا ان کا کتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تعداد میں کچھ نہیں رکھا، اصل کیا چیز ہے کہ تمہیں جو اس واقعے سے پورا لیسن لینا ہے وہ کیا لینا ہے کہ نوجوان تھے، اچھے گھرانوں کے تھے، ایک طرف مال اسباب یہ پورا سسٹم تھا، اور دوسری طرف انہوں نے اپنے ایمان بچائے، اور زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ پورا اس واقعے سے جو لیسن ہے وہ ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے، کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہاں پہ کیا معاملہ تھا؟ جب مشرکین مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوالات لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر وحی کا سلسلہ رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ان کو یہ کہا کہ اچھا میں کل تم کو یہ جو ہے نا ان کے جواب دے دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی بات تھی کہ جب جبرائیل کل وحی لے کے آئیں گے تو میں ان سوالات کے جوابات دے دوں گا۔ اور اگلے دن کیا، پھر تو کئی دن جو ہے وہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور پریشانی ہوئی۔ ادھر قریش نے بھی خوب مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تقریباً 15 دن بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آئے، اور یہ سورہ اور اس میں قریش کے سوالوں کے قصے بھی تھے۔ ساتھ ہی یہ یہاں یاد دہانی کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو کیا بات کہنی ہے؟ انشاءاللہ کہنا ہے ہمیں۔ اور یہی بات اب آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں یہ بات بتا رہا ہے کہ کسی چیز سے، کیونکہ ارادہ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا سب تمہارا کام ہے، لیکن اس کو پورا کروا دینا، یعنی اللہ نے چاہا تو وہ کام ہوگا، یعنی وہ اس چیز کا کام سر انجام ہو جانا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس میں ہمیں یہ بھی بہت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم کوئی چیز جب ڈاؤٹ فل ہوتی ہے تو لوگ اس چیز کا ایک روٹین بنا لیتے ہیں، ہاں انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، اور ایک کانسیپٹ یہ چلا جاتا ہے کہ یہ معاملہ ڈاؤٹ فل ہے، یعنی کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں کیا بات بتا رہا ہے؟ اور پیاری بہنوں، یہ جو سبحان اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ، یہ وہ کلمات ہیں جس میں ایک طرح سے توحید جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کے بھری ہے، یعنی اللہ کی تعریف، جو میرا رب چاہے سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اچھا، اب جو آگے کی آیات ہیں ان میں ہم دیکھ لیتے ہیں، ہمارا کیونکہ وقت بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی کتاب میں جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا تو سنا دو، کوئی اس کے فرمودات کو بدلنے کا مجاز نہیں ہے۔ آگے ہم اپنے دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں جو اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ پھر آگے دو ایسے لوگوں کا دوبارہ سے ایک واقعہ آ رہا ہے۔ 4 واقعے ہیں سورہ کہف میں، ایک جو ہے، جو 4 قصے ہیں، ایک اصحاب کہف کا ہے، وہ ایمان کی آزمائش، دوسرا جو قصہ اس میں آئے گا وہ مال کی آزمائش، تیسرا جو موسیٰ اور خضر کا آئے گا علم کی جو ہے وہ ایک طرح سے آزمائش، اور پھر ذوالقرنین کا جو واقعہ پورا آئے گا وہ اقتدار کی آزمائش۔ ان چاروں واقعات سے ہمیں سبق لینے ہیں۔ اصحاب کہف سے ہم نے کیا بات سیکھی وہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے کہ ایک تو زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، اور ایمان کی فکر، اور نوجوان جو ہوں گے وہی دجال کے خلاف جو ہے وہ صحیح کردار ادا کریں گے، تو اپنی نسل کو ان سارے جو ہے ٹول سے ایک طرح سے وہ ان کو کہہ لیجیے کہ ساری یہ جو چیزیں ہیں جو آج کا فتنہ ہے اس سے دور کرنا اور ان کے خلاف ان کی
تربیت کرنا، یہ ہمارا جو ہے نا وہ پھر کام آ گیا۔ اب جو یہ دوسرا واقعہ آ رہا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر تیسرا اور چوتھا انشاءاللہ ہم کل کے اس میں دیکھیں گے، کل کے کہہ لیجئے کہ جو ہمارا جز ہوگا انشاءاللہ۔ اس قصے میں مال کی آزمائش، آیت نمبر 32 سے 49 تک ہمیں یہ واقعہ جو ہے نا وہ ملتا ہے۔ کون سا واقعہ ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی بہار لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے بارآور ہوئے، انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اس سے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، تجھ سے زیادہ طاقتور، نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی ہم اپنے رب کے حضور کبھی اگر مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ ہم نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ سورہ کہف کے شروع میں جو سورہ کہف کے مضامین تھے اس میں یہ بتایا تھا کہ اس کے یہ چاروں قصوں میں جو بیسک مضامین ہوں گے نا وہ 2 ہی ہیں۔ ایک ایمان بالغیب، یعنی آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، دوبارہ زندگی ہونی ہے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ اور دوسرے کون لوگ جو کہ دنیا کی رعنائیوں کی طرف، دنیا کی رونقوں کی طرف اور میٹیریلسٹک زندگی کی طرف جو ہے وہ دوڑتے ہیں۔ اور یہ اب باری باری آپ چاروں واقعات میں اس چیز کو دیکھتے چلے جائیں۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے تو اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ میں کبھی اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا جاؤں گا، اور اس نے کہا کہ اگر پلٹایا گیا بھی تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا رہا میں تو، میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اسے تیری زبان سے کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دیکھیں پیاری بہنوں، ہم نے جو ابھی آیات پڑھی تھیں اس میں کیا تھا، انشاءاللہ کہنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ جب بھی تم آئندہ کے بارے میں کوئی بات کرو تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ اور یہاں ہمیں کیا بات سکھائی جا رہی ہے کہ جب بھی انسان اپنی کسی نعمت کا ذکر کرے، کسی کامیابی کا ذکر کرے، کوئی اس کو دیکھے، کوئی بھی کسی بھی اس طرح کی چیز کا کرے تو اس میں کیا ہے کہ اس وقت زبان سے کیا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں، اور پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ اگر تو مجھے اپنے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے۔ یا یہ پورا واقعہ آپ اگر پڑھیں گی تو ہوگی۔ اب ہم اس واقعے سے جو بات نکل رہی ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس قصے میں مال کی آزمائش ہے۔ ایک کے پاس خوب نعمتیں، وسائل سے بھرپور زندگی اور باغات، تو اسے لگا کہ وہ تو کبھی خسارہ پانے والوں میں شامل ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ نہیں ہو سکتا جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال اور نعمت عطا کی ہے تو یہ بھی ایک ہمیں ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس دنیا میں بہت مال ہے تو وہ شاید اللہ کا پسندیدہ ہے، تو اس کو یہ لگا کہ میں تو اللہ کا پسندیدہ ہوں، اگر میں آخرت میں اٹھایا بھی جاؤں گا تو اس سے بھی بہتر مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کہ مال جو ہے نا وہ ایک ایسا فتنہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر نہ صرف ایروگنس اور اگنورینس دونوں چیزوں کو جو ہے نا وہ لے کے آتا ہے، اور پھر انسان اللہ سے زیادہ اسباب پر توکل اور اعتماد کرنے لگ جاتا ہے۔ اب دوسرا شخص کون ہے جو دوسرا اس واقعے میں بتایا جا رہا ہے، جس کو اللہ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل تھی، وہ کس چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے؟ ایک تو وہ اس چیز کی طرف کہتا ہے کہ اس وقت پہلا شخص اپنے گھمنڈ میں تھا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غرور، اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ اس کے غرور پر اس کو سبق دیتے ہیں تو کہتے ہیں کاش، اچھا پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کی توجہ دلاتا ہے اس چیز کی طرف کہ تم نے کیوں نہ کہا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور کیوں تم نے جو ہے وہ شرک کیا، اور اس کے بعد وہ شخص بھی یہی بات کہتا ہے کہ کاش میں نے، اگر ہم اس کو آیت کو دیکھتے ہیں کہ
آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوتا. یعنی کیا کہتے ہیں، کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. اب یہاں پہ اس نے کسی قسم کی کوئی یہ تو نہیں کہ کسی کے آگے یا کسی دیوی دیوتا کا کوئی ذکر کیا ہو، وہ تو اللہ کو ماننے والا تھا نا. لیکن کیا چیز تھی؟ آخرت پر اس کا یقین کمزور تھا، آخرت کا انکاری تھا. اور یہ آخرت کا جو انکار ہے نا، یہ کفر کی جو ہے نا یہ علامت ہے. تبھی وہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوتا. اور اپنی قابلیت، یعنی اس کو کس چیز پہ اتنا زیادہ توکل تھا کہ اپنے مال پر، اپنے باغ پر، اپنی چیزوں پر. تو اس لیے اس نے جو ہے یہ کہا کہ جو ہے کاش میں نے یہ شرک نہ کیا ہوتا. پھر اس کے بعد کیا بات آ رہی ہے، اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو ویسے ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا ہے. تو پیاری بہنوں، آگے جو ہمیں واقعے دو ملیں گے نا، وہ ایک حضرت آدم کی تخلیق کا سمجھ لیجیے آیت نمبر 50 سے 59 تک ہے. اس میں کیا معاملہ آتا ہے، اس میں وہی پورا بات آئے گی کہ جب فرشتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو صرف ابلیس جو تھا اس نے انکار کیا. اچھا، یہاں پہ ایک بات اور ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آیا ہے، صرف واحد سورہ کہف ایک مقام ہے جہاں پہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا، اور کہیں یہ بات جو ہے وہ اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہی کہ یہ جو اس نے وہ پورا ایروگنس کیا، وہ ہمیں اس پورے واقعے میں جو ہے وہ دکھائی ملتا ہے کہ ابلیس نے انکار کیا، تکبر کیا. اور یہ وہ پہلا گناہ تھا جو شیطان انسان کے اندر لے کے آتے ہیں، تکبر جو ہے نا وہ لے کے آتا ہے. اور پھر آیت نمبر جو 60 سے لے کے آگے 82 تک جو تیسرا واقعہ شروع ہوگا سورہ کہف میں، وہ علم کی آزمائش کا ہے، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہاں اس جگہ جاؤ، وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا اور اس کے ساتھ کچھ وقت گزارو، اور وہ بہت صاحب علم ہے. تو یہ یہاں پہ جو ہے علم کی جو ہے وہ ہمیں آزمائش ملے گی، پتہ چلتی ہے پوری. اور یہ پورا واقعہ انشاءاللہ ہم کل جو 16 میں جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. آج ہم نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف سے جو کچھ سیکھا، اس کو ایک تو یہ کہ ہم آج پورا دن اس جز کی جو ہے وہ تلاوت کرنے والے ہوں، اس کو مکمل ترجمہ پڑھنے والے ہوں، کیونکہ اتنی طویل صورتیں اور ان کے جو مضامین ہیں وہ اتنے گہرے ہیں کہ ان کو اس طرح سے ایک ایک آیت، ایک ایک واقعے میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ جب آج صبح ہی ہم نے اس کے کچھ پوائنٹس سن لیے ہیں، تو اب جب ہم ان کا مطالعہ کریں گے، ان کی تفسیر دیکھیں گے، تو پھر یہ ان کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ کل آپ سب سے پھر ملاقات ہوتی ہے. دعا میں ایک دوسروں کو یاد رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.